جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آپ ہمارے سبق پر لے چلیں چوتھا جو یا بنی سے، اور ہم اس وقت تک تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اب جناب ایک ہم نے آیت کل پڑھی تھی اور بتایا یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے وہاں سے لے کر نیچے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو بتایا یہ تھا کہ بنی اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، اور اس کے معنی مفہوم کیا تھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اللہ کا بندہ۔ لیکن ہم اللہ کا بندہ ترجمہ نہیں کریں گے، ہم ترجمہ کریں گے، ابھی میں کرنے لگا ہوں آیت نمبر 40 کا، 40 کا، اور پھر 41 سے ہمارا سبق شروع ہوگا۔ یا بنی اسرائیل، ترجمہ کریں جی، کیا ہوگا؟ اے بنی اسرائیل۔ اے بنی اسرائیل۔ اب جو پڑھا تھا اس کا یہاں آ گیا کہ ہم نے لذکرو، ایک تو طریقہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ الف اگر کریں گے تو اذکرو کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اذکروا۔ جی اصل تلفظ تھا یذکرو، اور رے سے پہلے کاف کے اوپر پیچ تھی، تو اس وجہ سے الف لگا ہوا ہے، یہاں خالی ہے، اور وہ اسی لیے لگا ہوا ہے کہ اگر آپ یا بنی اسرائیل کے اوپر وقف کرتے ہیں تو الف کے اوپر آپ نے پیش لگانا ہے یا زیر لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ جی 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 زبر بھی لگے گی، میں نے کہا کہ وہ 2% آئے گی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہے ہی زبر لگی ہوئی، لیکن اس کی طرف میں نے آپ کا دھیان نہیں جانے دینا ابھی، اس لیے کہ 98% ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ترجمہ کریں جی، اے بنی اسرائیل اذکروا، ترجمہ کریں۔ یاد یاد کرو۔ یہ جب بھی نہیں آنا ہے اور یا امر آنا ہے تو اس کے اندر تو یا تم ضرور کہیں، یہ زیادہ جی کے لیے ہے نا۔ جی تو جی اذکروا، تم تم یاد یاد کرو۔ کرو۔ تم یاد کرو، نعمتی التی، میری اس نعمت کو میری اس نعمت کو، انعمت، ترجمہ کریں، جو میں نے انعام کی جو میں نے انعام کی، جو میں نے انعام کی، جی جو میں نے انعام کی، علیکم، تم پر۔ سب پر۔ تم پر، جو میں نے تم پر انعام کی۔ اب یاد کہا کہ بھئی یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور وہ نعمت کیا تھی؟ وہ یہی نعمت تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر نبوت اور ان لوگوں کی قدر و منزلت پوری دنیا کے اندر بہت بڑی عزت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے، وہاں یہود تھے جن کے اوپر تورات اتری تھی، لہٰذا سب سے پہلے جو چیز تھی کہ یہاں سے تو مطلب لوگ گئے وہ تھوڑے تھے، جن میں سے 313 مجاہدین 2 سال بعد بنے، کیوں جی؟ جی جی تو لہٰذا جس جگہ پہ گئے، جگہ پہ بھی اس وجہ سے گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر جگہ تنگ ہو جائے جہاں آپ تبلیغ کر رہے ہیں اور آپ کے لیے سانس لینا اسلام کے مطابق تنگ ہو جائے، تو حکم یہ ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جاؤ، وہاں سے کیا کرو؟ ہجرت کر جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ میں۔ اب مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے خود ایک دعوتی اپنا پیغام جو تھا قرآن مجید کے ذریعے یہود کو بھیجا،
اور یہ جو خطاب ہے وہ تو یہود کو ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خطاب یہود کو ہے تو مسلمان کیوں پڑھیں گے؟ کیوں جی؟ جی جی یہ یاد رکھنا ہے. اور یہ ہے وہ چیز جو میں نے بھی یاد رکھنی ہے، آپ نے بھی یاد رکھنی ہے، اپنا عقیدہ بنانا ہے. وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت جو تھی وہ بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ. علیہ وسلم ان کو دے دی. ایسے ہی ہے. جی جی وہ کیوں دی؟ وہ اس وجہ سے دی کہ اس قوم نے جو ان کا کام تھا بحیثیت اللہ کے خلیفہ کے، کہ اس دنیا پر تورات جو کہ قرآن مجید ہی ہے، وہ جو اللہ کی طرف سے اتری، انجیل قرآن مجید ہی ہے جو اپنی اصلی حالت میں اترا جی. اور قرآن مجید نے انہی چیزوں کو اپنے اندر سموٹ کے تو اپنا نام محیمن رکھا. محیمن کا مطلب ہوتا ہے جو پچھلی جتنی بھی صحیح چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرنے والی. یہ قرآن مجید کا نام ہے محیمن جی. جی تو ہمیں اس لیے کہا گیا کہ آپ نے اس کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں سے لے کر 127 غالباً میں اگر بھول نہیں رہا ہوں 10 رکوع جاتے ہیں، اس کے اندر 10 نعمتوں کا ذکر ہوگا. 10 نعمتوں کا ذکر ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ جتلائے گا کہ یہ بھی نعمت یہ بھی نعمت. وہ 10 نعمتیں بتائے گا. اب انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، لہذا ان پر عذاب آیا. ٹھیک ہے جی. جی سر. اچھا آگے بہت بڑے 10 گناہ بھی کیے، 10 گناہ بھی کیے، ان کا بھی ذکر آئے گا. اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی انہیں ذلیل و رسوا کیا. اور سب سے بڑا جو عذاب تھا یا اللہ تعالیٰ کا غصہ وہ یہ تھا کہ نبوت ان سے لے کے بنی اسماعیل ان کو دے دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. اب جی سوال یہ تھا کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے کہ اگر ہم مسلمانوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو یہودیوں کا تھا تو ہمارے اوپر بھی وہ عذاب آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے اس سے. کیوں جی؟ آمین. لہذا اس کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چیزیں جو یہود نے نافرمانی کی ہیں ان کی طرف ہم نے نہیں جانا. اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر بھی کی ہمارے اوپر بھی کی، ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے. تو لہٰذا 10 رکوع بنتے ہیں، 10 نعمتیں بنتی ہیں، 10 گناہ بنتے ہیں. کیوں جی؟ یہ صرف یاد دہانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ممکن ہے آگے پیچھے ہوں تو کہیں مفسرین میرے پیچھے نہ پڑ جائیں، اس لیے کہ لوگوں نے سننا ہے اس کو. لیکن جو چیز آئی وہ مطلب آلموسٹ یہی ہے. تو یاد کرنے کے لیے اپنے جتنے بھی ساتھی ہیں ہمارے مل کے ہم یاد رکھیں گے. تو لہذا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا. ترجمہ کریں جی. اے اے بنی اسرائیل تم یاد کرو اے بنی اسرائیل تم یاد کرو نعمتی التی میری اس نعمت کو میری اس نعمت کو انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی. جو میں نے تم پر انعام کی جی. اور وہ میں نے بتایا کہ سب سے بڑی چیز عزت و احترام بھی اور نبوت بھی. اب چیز کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم دین کو قائم کرو گے، تورات پر چلو گے، تورات کو قائم کرو گے تو ہم تم پر آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیں گے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی مطلب نبی تب بھیجتا ہے کہ جب دوسری قوم وہ کام نہیں کر رہی ہوتی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، ایک تو نبوت ہو گئی ان سے لی، جو اصل چیز تھی
وہ کیا تھی کہ تورات کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئیاں ساری تھیں، انجیل کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ساری آئی ہوئی تھیں، اور یہ دعائیں کیا کرتے تھے جو ابھی ہم پڑھیں گے اسی پارے کے اندر، کہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے اور دنیا والوں کو کہا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا ہم اس کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے اور ہم غالب آئیں گے۔ یہ باقاعدہ اسی سورۃ البقرہ میں ہی ہم پڑھیں گے۔ لیکن کیا گیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا۔ جی قرآن مجید جی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قرآن مجید، بھئی صرف یہ قرآن مجید تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کا۔ وہ کیا ہے کہ کتنے ہی لوگ تھے وہ اس قسم کی ساری چیزیں لکھ سکتے تھے، کیوں جی لکھ سکتے تھے یا نہیں لکھ سکتے تھے؟ بالکل اگر چاہتے تو لکھ سکتے تھے، لیکن ان سے نہیں لکھ پائیں، نہیں لکھ پائیں۔ اللہ نے چیلنج کیا کہ کامل کتاب، پوری دنیا تک کے لیے کتاب، اور رہتی دنیا تک کتاب، ایسی کوئی صورت ایک لے آؤ ہدایت والی ہو، جو انسان کو نجات دلانے والی ہو۔ وہ آج تک کوئی نہیں کر پایا، نہ کوئی کر پائیں گے۔ تو لہذا یہودیوں کو اصل میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے تھا اپنی بچت کے لیے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اب یہ امر کا صیغہ ہے اور یہ وہی 2% میں سے آ رہا ہے۔ وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو، پورا کرو جی اس کے اندر کون سا لفظ ہے اپنی زبان کا؟ وفا وفا کرو، وفاداری، وفا پورے کرنے کو کہتے ہیں، اور عہد کے لیے ہی ہم بولتے ہیں اردو کے اندر وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو پورا کرو، پورا کرو۔ بالکل۔ اب مضارع ہے اوفی، میں پورا میں کروں گا، پورا کروں گا، اوفی میں پورا میں پورا میں کروں پورا گا، کروں گا بعہدکم، تمہارے تمہارے ساتھ ساتھ کیا کیا ہوا ہوا تمہارے وعدہ، ساتھ کیا ہوا وعدہ۔ بالکل، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ تم دعائیں مانگتے تھے کہ نبی آ جائے اور ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے دنیا والوں پر غالب آئیں گے، اپنے نفس کی خاطر نہیں، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ تو میں وہ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیوں جی؟ جی جی سر، تم میرے ساتھ وعدہ پورا کرو کہ میں نے تورات کے اندر نشانیاں بتائیں اپنے نبی کی، وہ نشانیاں موجود ہیں اور نبی بھی موجود ہے، تو تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ اور آگے کیا ہے جی اوفی بعہدکم، میں تمہارے میں ساتھ تمہارے ساتھ کیا ہوا میں وعدہ تمہارے پورا ساتھ کروں، کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ اچھا جی آگے آ رہا ہے وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، یہ لفظ یاد رکھنا ہے۔ ہم نے ضمیریں پڑھی ہیں، پڑھا ہے نا، ہو اور ہما اور ہم اور ہا اور ہما اور ہننا پڑھا ہے ہم نے۔ اس کے آگے کا، کما، کم بھی پڑھا ہے، اور اس کا ایک لفظ ہم نے پڑھا ہے وَإِيَّاكَ، وَإِيَّاكَ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آج ہی ہم نے پہلی نشست میں پڑھا ہے، پڑھا ہے نا؟ کیا مطلب تھا إِيَّاكَ، اور صرف تیری ہی، صرف تیری ہی، صرف تیری ہی۔ اب اسی طریقے سے جو آنا تھا اس کی جگہ پہ یہ آیا ہوا ہے وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ ہی سے، وَإِيَّايَ کا مطلب کیا ہوگا؟ صرف مجھ ہی سے، صرف مجھ ہی سے۔ فرحبون، فرحبون، رہبا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی روب اور عظمت اور جلال، جی اس سے ڈرنا، کبریائی سے، کہ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ذات، تو وہ ہے راہبہ۔ آگے
तकवा व फत्तकून भी आएगा, आगे लफ्ज खाशिईन भी आएगा, तो रहबा का मतलब भी डरना होगा, फत्तकून आपके आखिर में आया हुआ है उसके माने भी डरना है। दोनों के अंदर फर्क। रहबा किसी की अजमत और जलाल से डरना जी, जी और फत्तकून जो आएगा तकवा, इसका ताल्लुक दिल से है खौफ से। कि जी किसी के खौफ के मुझे कहीं अल्लाह ताला बचाए जहन्नम में न डाल दे जी। जी वो जो ताल्लुक है कि ये है अत्तकवा हाहुना, इसका ताल्लुक दिल से है। इसका ताल्लुक किससे है? दिल से। दिल से। कि दूसरी जात के जितने भी जो कर सकता है उनकी सलाहियतें या जो कुछ तारुफ हमें बताया वो ये भी कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, खुलासा है कि बेशक अल्लाह ताला हर एक चीज पर कादिर है। वो ज़हन में रखना, तो उसका होगा फत्तकून। और खाशिईन भी आएगा आगे, उसका हम उस वक्त जिक्र करेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहा है व इय्या फरहबून, और सिर्फ मुझ ही से तुम डरो। डरो। अच्छा, अब ये ज़हन में रखिएगा कि फरहबून लफ्ज क्या है, इसको ज़हन में रखना है। ये असल में लफ्ज था फरहबूनी, ये अमर का सीगा है। ये क्या है? अमर का सीगा। अमर का सीगा। इरहबू, तुम डरो, नी, मुझसे। वो ये वक्फ की वजह से कट गई, तो उसकी जगह ने ये ने छोटा होके अपनी जेर बना लिया अपने आप को। समझ आ रही है? जी सर। मतलब है कि ये को छोटा करेंगे तो क्या बनेगा? जेर। जी। जेर। अलफ को छोटा करेंगे तो क्या बनेगा? जबर। जबर। वाव को छोटा करेंगे आवाज को तो वो पेश बन जाएगा जी। जी पेश। अलिफ वाव या, ये जो तीन अल्फाज है ना, ये वावल हैं अपने अरबी जुबान के, जिनसे जितने भी अल्फाज हैं वो बनते हैं अलिफ वाव या। तो यहाँ तो बहरहाल ये वो आ रहा है फरहबूनी, मुझसे डरो। तो वक्फ की वजह से फरहबून, मुझसे डरो। अब चीज जो है ना वो बताने वाली है, वो ये है कि एक तो लफ्ज आ गया वा इया। इया बजाते खुद क्या है कि सबको छोड़ के एक की तरफ तवज्जो करना, वो इया आता है। फिर ये आ रही है इया या, आगे आ रहा है फरहबून, यहां भी ये हजफ कर किया है। तो तीन दफा मुझ 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 से आ रहा है। क्यों जी? जी तकरार समझ रहे हैं ना आप? जी सर। तो ये है कि अल्लाह ताला अपनी जात को मनवाने के लिए या उस पर ईमान लाने के लिए तीन दफा ये कह रहा है वैया के अंदर, या के अंदर। और फरहाबून की जो जेर है वो असल में ये थी सबका मैं और मुझ ही से, लिहाजा इसका तर्जमा हम करेंगे और सिर्फ मुझ ही से डरो। क्या तर्जमा करेंगे? और सिर्फ और सिर्फ मुझ ही से डरो। अच्छा, अब इसी जगह पे मैं आपको 41 पे ले जा रहा हूं, जरा 41 पर भी जाइए। वक्त जहां आ रहा है वहां जी 41 आ गया ना जी। इसको जी। पढ़ें जरा, क्या है? या फत्तकून। फत्तकून, वही पैटर्न है। तर्जमा जरा इसका भी कर दें, या और सिर्फ सिर्फ मुझ ही मुझ से। ही से। और सिर्फ मुझ ही से। वही फरहबून था तो यहाँ फत्तकून, असल में फत्तकूनी था। फत्तकून यहाँ भी यह है कि सिर्फ मुझ ही से तकवा अख्तियार करो या सिर्फ मुझ ही से डरो। हम इसका तर्जमा भी डरो ही करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया जी बिल्कुल। जी। दाऊद भाई आप जरा कीजिएगा या बनी इसराइल से फरहबून तक, हम फिर आगे चलें। जी। या बनी इसराइल अज़कुरू, ए बनी इसराइल तुम याद करो नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, मेरी उस नेमत को
جو میں نے تم سب پر انعام کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اور میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا، وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا. بس یہ ہے کہ تم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، عہد کو وعدہ کر لیتے ہیں کہ تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو اور میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا. آگے جناب آ رہا ہے امر کا صیغہ، آمنو ماضی ہے، لیکن آمینو یہ امر کا صیغہ ہے. وآمنو، جی ترجمہ کریں وآمنو، اور تم اور ایمان لاؤ. ایمان لاؤ، اور تم ایمان لاؤ، بما اس چیز پر اس چیز پر، وآمنو بما انشاءاللہ آپ کریں گے ترجمہ اس کا، اور تم ترجمہ کریں اور تم ایمان لاؤ اس چیز پر انزلتو جو جو میں نے نازل کی، جو میں نے نازل کی. اپنا ماضی کا صیغہ ہے آنا کی جگہ پہ انزلتو، جو میں نے نازل کی. اب وہ کیا کتاب، وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن قرآن مجید. پاک، جی قرآن مجید. ٹھیک ہے جی، یہاں مراد قرآن مجید ہے جو میں نے نازل کی، اس چیز پر ایمان لاؤ. اور یہ کتاب کیسی ہے؟ مصدقن، اب وہ مفلح والا ہے. مصدقن تصدیق کرنے والا، کرنے والی ہے. اگر کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے. والی ہے، کس کے معنی ہے والی؟ بیم میم، میم کے معنی. ویری گڈ. مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کے لیے. تو ہماری زبان میں کیا ہوگا؟ اس چیز کی جو تصدیق کرنے والی ہے، اس چیز کی کہیں مصدقن لما، جو جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی. جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی. اور پہلے ہم پڑھ چکے ہیں معاکم، معاکم تمہارے جو ساتھ. تمہارے ساتھ، جو تمہارے ساتھ ہے. اب ہماری زبان میں ہے جو تمہارے پاس ہے، ویسے ترجمہ کیا ہے؟ جو تمہارے ساتھ ہے. وہ جو منافقین جب جاتے تھے آپ نے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا معکم. معکم، جی وہی معکم یہاں آیا گیا. تو یہاں تک پھر پڑھتے ہیں وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ اور تم ایمان لاؤ لاؤ، بما اس پر اس چیز پر اس چیز پر، اس چیز پر ٹھیک ہے، اس چیز پر انزلتو جو میں نے نازل کی. جو میں نے جو نازل میں نے نازل کی. جی میں کے اوپر ہاتھ رکھیں اور پھر نازل کی کے اوپر نہیں، میں آ گیا نا، تو جی ہاں جو میں نے نازل کی، یہ پتہ چلے گا یہ ماضی ہے. مصدقا لما معکم، الگ الگ. مصدقا جی، جو تصدیق کرنے والی ہے جو تصدیق کرنے تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی اس چیز کی، معکم جو تمہارے پاس. جو تمہارے ساتھ جو ہے، تمہارے پاس ہے. ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس کون سی چیز تھی؟ تورات. تورات، جی، انجیل، زبور. پہلی جو بنی اسرائیل پر کتاب اتری تھی، یاد رکھیے گا، حضرت داؤد علیہ السلام پر، وہ زبور تھی. پھر تورات اتری، پھر انجیل اتری. یہ کتاب تینوں کتابوں کو کہتی ہے کہ وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھے، جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ بالکل سچ تھے. وہ بالکل سچ تھے. سچ تھے. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ نہ اللہ نے حفاظت اس کی، نہ لوگوں نے اس کو یاد کیا، نہ اس کو لکھا. جی اور بائبل کے بھی کئی نسخے، اور زبور کا پتہ ہی کوئی نہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہا کہ ہم تمام نبیوں پر اور تمام کتابوں پر ایمان لائیں.
کیا لائیں؟ ایمان. ایمان لائے. کیونکہ ہماری کتاب تصدیق کرتی ہے ان ساری کتابوں کی جو بنی اسرائیل کے پاس آئیں نبیوں کے رسولوں کے ذریعے. کیوں جی؟ جی جی. اب جی اب نہیں کا صیغہ ہے، اور نہیں کا صیغہ یاد رکھنا ہے جو کل میں نے آپ کو پڑھانا ہے کہ وہ صرف لا لگتا ہے. تکونون تکونو تھا تو لام جی کی وجہ سے نون کٹ جائے گا. ولا تکونو، تم اور نہ ہو مت بنو. لا کا مطلب ہے نہ. تکونو ہو جاؤ، بنو. کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ بنو. جی بنو کر رہے. اور تم نہ بنو، یہ ٹھیک ہے، تم نہ بنو اولا پہلے، پہلے. کافرن انکار کرنے والے، کرنے والے بھی اس 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 کا قرآن کا. اس کا مطلب جو میں نے نازل کیا قرآن کا. ٹھیک ہے. ولا تکونو کو ترجمہ دوبارہ پڑھیں. اور تم مت بنو. تم اور تم نہ مت بنو بنو اولا کافرم بھی، اس اس بریکٹ قرآن میں کا کر لیں، اس قرآن کا پہلے انکار پہلے کرنے والے. کہیں ذرا ولا تکونو، اور تم مت بنو. تم اور تم نہ مت بنو بنو اولا کافرم بھی، اس قرآن کا پہلے انکار پہلے کرنے انکار والے. کرنے والے. ہاں. اور تم اس قرآن کے پہلے انکار کرنے والے، پہلا کی بجائے پہلے کر لے رہے، اور تم اس قرآن کا پہلے انکار کرنے والے مت بنو. اس لیے کہ تمہاری تو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں. تمہیں تو چاہیے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ. اور دی لام آ رہا ہے. اب لفظ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ والا تشترو پہلے پڑھ چکے ہیں. کیا سبق تھا جی؟ انہوں نے گمراہی کے بدلے میں ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. جی اشترا پڑا تھا نا وہاں. اشتراء الضلالۃ جی بالہدیٰ. بالکل بالہدا، وہی تھا نا، وہی میں کہہ رہا ہوں. اسی سے اشترا کے میں نے 3 لفظ معنی بتائے تھے: بیچنا، خریدنا اور لینا. بیچنا، خریدنا، لینا. جی اب یہاں بھی کیا تھا کہ جب لوگ ان کے پاس آتے تھے، یہاں بھی دیکھیں نا، جیسے ہم قرآن مجید بہت کم سمجھنے والے لوگ ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مولانا کے پاس چلے جاتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں، فتویٰ دیں اس بارے میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہی کرتے ہیں نا. جی جی کیوں؟ کہ ہم قرآن مجید اور حدیث پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ لوگ پڑھے ہوئے ہیں. اب اگر فتویٰ مولوی صاحب نے دے دیا غلط، جی غلط دے دیا، تو غداری کی انہوں نے کس کے ساتھ؟ اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ. یہی یہود والے لوگ بھی کرتے تھے کہ ان میں سے 2 طریقے ہو سکتے تھے. ایک تو یہ تھے کہ وہ لوگوں کے درمیان، یا آپ نے عبداللہ بن ابی جو یہود کا سردار تھا، یا باقی لوگ جو تھے، وہ ان کی عزت کرتے تھے اور وہ ان کو کہتے تھے کہ بھی انہیں وہ پیشین گوئیاں مت بتانا، لہذا تمہارے پاس اگر پوچھنے آئیں تو تم کیا کرنا، بتا دینا کہ بھی ہماری کتاب میں یہ پیشین گوئیاں نہیں ہیں، فتویٰ غلط. ہم اس کے بدلے میں کیا کریں گے؟ تجھے عزت بھی دیں گے، ممکن ہے کوئی پیسہ ٹکا بھی دیں گے، ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کو کہا کہ ولا تشترو، اور تم مت کیا کریں گے؟ بیچو. تم مت بیچو. چلو تم مت لو کہہ لیتے ہیں، تم مت لو بھی آیاتی. وہ بتایا تھا نا، نشترا الضلالۃ بالہدا. بالہدا کا مطلب کیا تھا؟ میری ان آیتوں کو. ہدایت کے بدلے میں. تو یہاں ہے بی آیاتی، میری آیات کے بدلے میں. کے بدلے میں. تو تم مت لو میری آیات کے بدلے میں. سمن لفظ نیا ہے،
ہوتا ہے قیمت. سامن کس کو کہتے ہیں؟ قیمت قیمت. قلیل اپنی زبان کا لفظ ہے، تھوڑی تھوڑی سی. اب تھوڑی سی کا مطلب کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، یہ ساتھ حدیث میں لاتے ہیں کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ کہا کہ اگر اس دنیا کی، پوری دنیا کی حقیقت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ انکار کرنے والوں کو، کافروں کو کچھ نہ دیتا. دیا کیوں ہے انہیں؟ دیا ان کو کیوں ہے کہ یہ دنیا 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 کا مطلب ہی ہے ادنا، نیچے. ادنا ادنا سی چیز ہے، ادنا سے ہی دنیا بنا ہے. تو یہ دنیا تو ادنا چیز ہے، تھوڑی سی. آگے جو آنی ہے آخرت، وہ ہے ہمیشہ رہنے والی. کیوں نہیں؟ تو لہذا اس دنیا کے میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی دنیاوی قیمت مت لو، یہ معنی ہے اس کے. دوبارہ پڑھتے ہیں، ولا تشترو، مت لو بآیاتی، میری آیات کے بدلے میں ثمنا قلیلا، بدلے تھوڑی سی قیمت. میں تو ترجمہ بنے گا میری آیات کے بدلے میں تم تھوڑی سی قیمت مت لو. کن کو کہہ رہا ہے؟ سر یہ پیسہ رو کا خریدو جناب موضوع ہے خریدنا. جی آپ صدیق بھائی کا مائک بند کریں. جی ہاں جی. تو اپنا قیمت مت لو. آپ کو کیا اب اپنا اس کا پتہ چلا کہ یہ ہے بہت غلط بات ہے. اگر قرآن مجید کے بدلے میں کوئی آدمی غلط فتویٰ دیتا ہے، کوئی اپنا مطلب نکالتا ہے، اپنی چیز نکالتا ہے، اور اس کے بدلے میں لوگ کہتے ہیں جی واہ واہ کیا مفتی صاحب ہیں، سبق مل گیا جی. تو وہ دنیا کی قیمت لے گا تھوڑی سی. آگے کہہ رہا ہے وَإِ، ہاں کہ میں ہوں جنت والا دینے والا اور میں ہوں جہنم دینے والا. جی میں نہیں چاہتا کہ تم جہنم کے اندر جاؤ، لیکن جب بھی کام کرو کوئی ایسا برا کہ آیات کو بدلنا ہے اور اس کے بدلے میں دنیا لینی ہے تو یہ برا ہے. لہذا اس وقت کیا کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. ترجمہ آپ کریں. اور خود ہی اور صرف سے ڈرو. اب یہ کون سا ڈرنا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ گناہوں کے بدلے میں اٹھا کے مجھے جہنم کے اندر پھینک دے تو وہ کرے گا. تو لہذا ڈر اگر ہوگا اللہ تعالیٰ کا دل میں تو انسان کوئی قرآن مجید کی آیت، کوئی حکم اس کو بیچے گا نہیں. ہو گیا جی. یہ جی سر. جی 6 منٹ ہیں. میں کہوں گا ضیاء اللہ ملک صاحب سے کہ اس کا ترجمہ کریں وآمنو، جلدی جلدی. وآمنو، اور ایمان، اور تم ایمان لے آؤ، بما، اس پر، انزل تو، جو میں نے نازل کی، جو میں نے نازل کی، مصدقاً لما، جو تصدیق کرنے والی ہے، اس چیز کی، لما، اس چیز کی، معاکم، جو تمہارے پاس ہے. اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا، ولا وَلَا، اور نہ یا مت، تَكُونُوا، بنو، اور مت بنو، اول کافرم بھی، اس کے پہلے انکار کرنے والے. اس سے پہلے انکار کرنے والے. اس کے، اس سے نہیں ہے، اس کے، اس قرآن مجید کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. جی اس ولا قرآن تشترو، اور تم مت بنو اس قرآن پاک کے پہلے انکار کرنے والے. ولا تشترو، اور مت لو. مت لو
یا بچ اور مت لو بے آیاتی بے آیاتی میری آیات کے بدلے میں، میرے آیات کے بدلے میں سامنن قلیلا تھوڑی سی قیمت، جی وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر۔ جی بہت تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس، ہم آگے ختم کرنے لگے ہیں، لیکن ایک پیٹرن آ رہا ہے۔ ایک آیت اپنا کیسر بھائی کر لیں؟ جی کر لیں سر، چھوٹی سی ہے کر اچھا لیں۔ جی، لابسا لباس اور لابسا ہے لفظ، لباس چونکہ مل جاتا ہے اپنے جسم کے ساتھ ڈھانپ لیتا ہے تو اسی سے لفظ بنا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ حق کے معنی بھی آپ کو آتے ہیں، باطل کے معنی بھی آتے ہیں۔ تلبسو کا مطلب ہم کریں گے مت ملاؤ، مت ملاؤ۔ اچھا اب آگے آ رہا ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ۔ عربی کا طریقہ کار یہ ہے اور اردو کا بھی طریقہ کار ہے، میں وہاں گیا نہ ہی میں نے وہاں سے کوئی چیز خریدی۔ اس قسم کے جملے آپ نے پڑھے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ ہی میں وہاں گیا اور نہ ہی میں نے وہاں سے کوئی چیز خریدی۔ کیوں جی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی عربی کے اندر اگر ایسے آ جائیں، آگے آئے گا پیٹرن یہ، ابھی لا جیسے لا تلبسو تو آ گیا، دوسرا تکتم الحق، تکتمون ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو یہاں بھی ہم لا عربی کے قاعدے کے مطابق لگائیں گے، یہاں وہ محذوف ہے، ولا تکتم الحق، اور تم حق کو مت چھپاؤ، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ اچھا جی، جانتے تو آج پڑھے ذرا ولا تلبسوا الحق، ترجمہ کریں ولا تلبسوا مت ملاؤ، مت مت ملاؤ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، الحق حق کو حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ۔ باطل کے ساتھ۔ تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، کہ آدھا بتا دیا ٹھیک اور آدھا اپنے پاس سے لگا لیا، یہ حق اور باطل مل گیا جی۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ کا ترجمہ کریں گے اور تم نہ چھپاؤ حق کو، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور تم اور حق کو حق مت کو مت چھپاؤ۔ چھپاؤ۔ جی، تکتمون پہلے پڑھا ہوا ہے، ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو میں جانتا ہوں، تو یہاں ہوگا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور تم حق کو مت چھپاؤ، کہیں جی وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور تم حق کو مت چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ پہلے پڑھا ہوا ہے، اور اور تم اور تم جانتے ہو۔ جانتے ہو۔ جی داؤد بھائی آپ ذرا اس کا کریں گے ترجمہ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جی وتکتم الحق اور حق کو مت چھپاؤ، وانتم تعلمون اور تم جاننے والے ہو، نہیں جاننے والے نہیں نا، جانتے ہو، تعلمون مضارع ہے نا، ابھی تو جانتے ہو ہم بڑے ہو گئے ہوئے ہیں، جانتے ہو۔ اور تم جانتے ہو۔ جانتے ہیں۔ اچھا جی، وآمنوا سے کیسر بھائی کریں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو کل صرف جی وآمنوا سے، جی وقت کم ہے۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم مت بنو اس قرآن کا پہلے انکار کرنے والے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تم میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو مت ملاؤ بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے